الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجرنا من النار، آمین، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر ہم لوگ ہارون نگر سیکٹر 1 کی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ یہ جمادی الاول کی 20 تاریخ ہے اور اسلامک کیلنڈر کے 1446 ہجری کا 5واں مہینہ ہے، یعنی 22 نومبر 2024۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور بے شک قرآن آسان ہے۔ جیسا کہ موضوع قرآن کا ہے، ہم لوگ قرآن کے بارے میں جانیں گے اور قرآن پڑھنے کے کیا فوائد ہیں اور قرآن چھوڑ دینے کے کیا نقصانات ہیں، اور حافظ قرآن کا مقصد کیا ہے، یہ ہم لوگ آج اس بیان میں جانیں گے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کا لفظی معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، یعنی قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، یعنی خطبہ ہے، قرآن نور ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، اور قرآن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1739 میں آتا ہے کہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ قرآن نبوت کا معجزہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4981 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک نبی کو کچھ معجزات عطا کیے گئے، مجھے بھی معجزات عطا کیے گئے، قرآن میرے لیے ایک معجزہ ہے۔ معجزہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک معجزہ ٹیمپرری ہوتا ہے جو کسی وقت ظاہر ہوتا ہے اور وہ پھر دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے تقریر میں بہت معجزات سنے ہوں گے۔ دوسرا معجزہ ہے وہ قرآن جو پرماننٹ معجزہ ہے، یہ تا قیامت یہ قرآن معجزہ ہے، یعنی جیسا قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ویسے ہی قرآن قیامت تک موجود رہے گا۔ یہ ایک معجزہ ہے، کیونکہ دنیا میں آئی ہوئی جتنی بھی کتابیں تھیں یا لکھی ہوئی جتنی بھی کتابیں ہیں سب بدل جاتی ہیں وقت کے حساب سے، لیکن قرآن نہ بدلا ہے اور نہ بدلے گا۔ یہ ایک معجزہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب نبی آتے تھے تو کوئی صحیفہ اور کتابیں نازل ہوتی تھیں، لیکن جب نبی کا معاملہ ختم ہو گیا، نبی کوئی نہیں آئیں گے، اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، تو یہ قرآن بھی آخری کتاب ہے۔ یعنی قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ السجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 1 اور 2 میں، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کتاب کا اتارنا بے شک پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ یعنی قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا، کس پہ اتارا؟ اپنے پیارے نبی پہ اتارا۔
اس بات کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 1 میں کہ قرآن کو میں نے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، الحمدللہ الذی، تمام خوبیاں تمام تعریف اللہ کے لیے، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری یعنی قرآن اتارا، جس نے اپنے بندے پہ قرآن اتارا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں ذرا برابر بھی کجی یعنی کمی نہ رکھی، یعنی جیسا قرآن لوح محفوظ میں محفوظ ہے ویسے ہی ڈٹو یعنی ٹرو کاپی، سرٹیفائیڈ کاپی جس کو ہم لوگ دنیا میں جانتے ہیں، ویسے ہی قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر نازل فرمایا۔ یعنی قرآن جو اصلاً موجود ہے وہ لوح محفوظ میں موجود ہے، اور یہ قرآن لوح محفوظ کا مثال ہندوستان دنیا میں اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ اسٹرانگ روم ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جو بالکل سیکیورڈ ہوتی ہے، وہ حفاظت میں ہوتی ہے، اس میں وہی اس میں داخل ہوتا ہے جس کو اس کی اجازت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے لوح محفوظ میں قرآن موجود ہے اور وہ بالکل سیکیورڈ ہے، اور اس میں اللہ کے مقرب فرشتے جاتے ہیں، اور ویسے مقرب فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا ہے۔ تو قرآن لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البروج سورہ نمبر 85 آیت نمبر 21 اور 22 میں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے لوح محفوظ میں، یعنی قرآن لوح محفوظ میں ایز اٹ از موجود ہے، جیسا قرآن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل فرمایا ہمارے گھروں میں ہے، ہماری مسجدوں میں ہے، مدرسوں میں ہے، لائبریری میں ہے، جہاں بھی ہے قرآن بالکل ایز اٹ از ہے، اس میں کہیں کوئی اف بٹ، کہیں کوئی کمی و بیشی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے میں لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، بے شک ہم نے قرآن اتارا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، یعنی کوئی دوسرا اس کی حفاظت نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے، اس کا انتظام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں حفاظت کا۔ تو یہ قرآن ہے، یعنی قرآن جو ہے سچویشن کے حساب سے نازل ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جب کوئی واقعات پیش ہوتے تھے تو کچھ آیت نازل ہو جاتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو اپنے صحابی کے ذریعے سیٹ کرواتے تھے کہ یہ اس فلانے سورہ میں لگا دو۔ اس طرح سے جب قرآن مکمل ہوا تو 114 سورے تیار ہو گئی، یعنی قرآن میں ٹوٹل 114 سورے ہیں، اور قرآن میں منزل 7 ہے۔ منزل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام قرآن کو 7 دنوں میں پڑھ لیتے تھے، 7 منزل ہے، پوری قرآن کو 7 دنوں میں پڑھ لیتے تھے۔ پھر بعد میں وہ پارے کی شکل میں ہوا، یہ پارہ کی شکل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، 30 پارے میں قرآن ڈیوائیڈ ہوا آسانی کے لیے کہ آسانی سے پڑھ لیا جائے، اس کو روزانہ 1 پارہ پڑھا جائے 30 دن مکمل ہو جائے گا۔ تو قرآن جو ہے وہ 30 پاروں میں ہے، اس میں کل رکوع جو ہے وہ 558 ہے، یعنی رکوع اس لیے بنایا گیا کہ جب نماز میں قرأت ہوتی ہے تو کچھ آیت ایسی ہونی چاہیے جو معنی خیز ہو اور وہ نماز میں پڑھی جائے، تو وہ 558 رکوع میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا۔ اور قرآن میں کل آیت جو ہے 6236 ہے، بسم اللہ شریف کو چھوڑ کر کے۔ ٹوٹل جو قرآن میں سورہ ہے وہ 114 ہے، جس میں سورہ توبہ بسم اللہ شریف سے شروع نہیں ہوتی ہے، تو 113 بسم اللہ ہے، اگر اس کو جوڑ دیتے ہیں تو کل 6349 آیت ہے۔ ہم لوگ جب دیکھتے تھے کوئز وغیرہ میں، یہ واٹس ایپ پہ گھومتا ہے کہ قرآن میں کتنی آیت ہے، تو 6666 کا آتا ہے، یہ غلط ہے، میکسیمم جو آیت ہے وہ 6349 ہے۔ اور قرآن میں 15 سجدے ہیں، 14 سجدے حنفی مسلک میں، اور حنفی مسلک میں بھی یہ مانا جاتا ہے کہ ایک سجدہ عند شافعی ہے، یعنی سورۃ الحج میں 2 سجدے ہیں، حنفی مسلک میں 1 سجدہ مانا جاتا ہے، اور شافعی مسلک میں 2 سجدے مانے جاتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1402 میں آتا ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا سورۃ الحج میں 2 سجدے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سورۃ الحج میں 2 سجدے ہیں، جو اس کو نہ کرنا چاہے وہ اس کی تلاوت نہ کرے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 578 میں آتا ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے جب دریافت کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الحج کو 2 سجدوں کی وجہ سے شرف حاصل ہے،
لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند بہت قوی نہیں ہے، اس میں دو طرح کی رائے ہے، تو ایک طرح کی رائے حنفی مسلک میں آ گئی اور دوسرے طرح کی رائے وہ شافعی مسلک میں آ گئی۔ باہر کیف لیکن 15 سجدے ہیں۔ سجدہ کیا ہے؟ سجدہ تلاوت کیا جو قرآن میں سجدہ آتا ہے، وہ سجدہ تلاوت جو ہے ایک ہے، یعنی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور اگر سجدہ آ گیا تو ایک بار سجدہ کر لیں گے۔ اب سجدہ یہ جو ہے وہ سنت ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، یعنی اگر کر لیا تو افضل ہے، ثواب ہوگا، اگر کسی وجہ سے نہیں کر پائے تو گناہ نہیں ہوگا۔ یہ سجدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سجدہ کرتے تھے اور کبھی نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 1070 میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النجم کی تلاوت کر رہے تھے اور اس میں سجدہ تلاوت جب آیا تو انہوں نے سجدہ کیا۔ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 1072 میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ نجم کی تلاوت فرما رہے تھے اور سجدہ تلاوت آیا لیکن آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1298 میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم کی تلاوت فرما رہے تھے اور اس میں سجدہ تلاوت آیا، آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اس طرح سے سجدہ آپشنل ہے، کر لینا افضل ہے، ثواب ہوگا کیونکہ سنت ہے۔ اسی طرح سے سجدہ کرنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے اور قبلہ رخ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1076 اور سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1227 سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو سجدہ تلاوت ہے وہ قبلہ رخ ہو کر کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر موجود ہیں، فری ہیں تو قبلہ رخ میں کرنا چاہیے۔ اگر کسی سواری پہ چل رہے ہیں، یعنی پلین پہ سفر کر رہے ہیں، ہوائی ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں اور بس و کار پہ سفر کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور سجدہ آ گیا تو یہ سجدہ زمین پہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے، اشارتاً بیٹھے بیٹھے سجدہ کر سکتے ہیں۔ کوئی شخص چیئر پہ بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے تو وہ اشارتاً بیٹھے بیٹھے سجدہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی اہتمام کی ضرورت نہیں ہے اور رخ کی بھی ضرورت نہیں ہے اس میں۔ لیکن اگر فری ہیں اور بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں تو سجدہ تلاوت کو کرنا چاہیے زمین پہ جیسے کرتے ہیں نماز میں، اور قبلہ رخ ہو کر کے کرنا چاہیے۔ تو یہ سجدے کی اہمیت ہے۔ یعنی قرآن جو ہے وہ بالکل ایسا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ وہ قرآن بالکل محفوظ ہے، یعنی اور آسان بھی ہے۔ دیکھیے کتنی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں، قرآن کتنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40 میں یہ چار جگہ ایک ہی طرح کی آیت آئی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، سو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا۔ اس کو جو ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں 3 طرح کے ترجمے سامنے آئے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے کہ بے شک میں نے قرآن کو آسان کر دیا ہے یاد کرنے کے لیے، کیا کوئی ہے یاد کرنے والا۔ ڈاکٹر ایس ایم حسن رضوی صاحب کا ترجمہ ہے کہ میں نے قرآن کو آسان کر دیا ہے سبق حاصل کرنے کے لیے، کیا کوئی ہے سبق حاصل کر کے نصیحت حاصل کرنے والا۔ اور باقی جتنے مفسرین ہیں اس میں مولانا محمد جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر طاہر القادری رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور ڈاکٹر نگہت ہاشمی، ڈاکٹر فرحت ہاشمی وغیرہ جتنے بھی ہیں، ان لوگوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ کیا کہ میں نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا۔ تو چاہے وہ سبق حاصل کرنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ یاد کرنے کا معاملہ ہو، چاہے نصیحت حاصل کرنے کا معاملہ ہو، قرآن بہت آسان ہے۔ دیکھتے ہیں حافظ قرآن جب حفظ کرتے ہیں، جب بچہ کوئی حافظ بننے کے لیے تیاری کرتا ہے تو وہ سبق لیتا ہے اپنے استاد سے اور اس کو وہ یاد کر لیتا ہے اور یاد ہو جاتا ہے قرآن، اور اسی طرح سے یاد کرتے کرتے وہ مکمل قرآن یاد ہو جاتا ہے اور حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ تو سبق لے کر کے یاد کر لینا ہو، چاہے پڑھ کر کے یاد کرنا ہو، یہ جو ہے اہم ہے۔ چونکہ مستدرک للحاکم کی حدیث نمبر 2086 میں آیا ہے کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھا اور سیکھا اور عمل کیا، 3 چیز ہے۔ جس نے قرآن پڑھا، قرآن کو سیکھا اور عمل کیا، اس کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا
جس کی روشنی سورج کی روشنی کے برابر ہوگی، اور ان کے والدین کو ایسے کپڑے پہنائے جائیں گے جس کی قیمت پوری دنیا کی قیمت سے زیادہ ہوگی۔ دیکھیں کتنی اہمیت ہے۔ لیکن تینوں چیز ہونا چاہیے، قرآن کا پڑھنا، سیکھنا اور عمل کرنا۔ قرآن پڑھنا ایک الگ بات ہے، ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ناظرہ جو قرآن ہوتا ہے بغیر ترجمہ کے بغیر تفسیر کے قرآن کو پڑھتے ہیں۔ قرآن کو سیکھنے کا مطلب ایسے ہے جیسے ہم لوگ حساب میتھ سیکھتے ہیں، جیسے ہم لوگ انگلش سیکھتے ہیں، ویسے ہی قرآن کو سیکھنا چاہیے۔ اور اگر قرآن ابھی تو قرآن ترجمے میں موجود ہے، تفسیر بھی موجود ہے، تو قرآن کو پڑھیں بھی اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اب تفسیر کے ساتھ پڑھیں، وہ سیکھنے ہی کے معنی میں آئے گا۔ اب جب ہم جانیں گے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے تو اس پہ عمل بھی کریں گے۔ تو یہ بہت ہی اہم ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے، ریگولر پڑھا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ بغیر سمجھے ہوئے۔ ظاہر ہے قرآن کو پڑھنے میں ایک حرف پہ 3 نیکی ہے، یہ تو ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن یہ بتائیے کہ اگر کوئی بچہ انگلش کی پڑھائی پڑھتا ہے تو کیا اس کو انگلش رٹا دیا جاتا ہے یا اس کو ترجمے کے ساتھ اس کے معنی کو رٹوایا جاتا ہے تاکہ وہ انگلش جان جائے، انگلش بولنا سیکھ جائے، انگلش پڑھنا لکھنا سیکھ جائے، وہ سمجھ جائے؟ انگلش کا اگر کوئی ٹاپک وہ پڑھتا ہے، انگلش کا کوئی اگر وہ پیپر یا میگزین پڑھتا ہے تو اس کو باتیں سمجھ میں آ جائے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ لیکن ہم لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ پڑھتے چلے جاتے ہیں ثواب کی نیت سے، یہ پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، جبکہ قرآن اور حدیث یہی 2 چیز اسلام میں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مستدرک للحاکم کی حدیث نمبر 318 میں اور مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 186 میں، حجۃ الوداع کے موقع پہ بہت سی چیزیں فرمائیں، اس میں ایک چیز یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے تمہارے نبی کی سنت۔ اللہ کی کتاب یعنی قرآن اور نبی کی سنت یعنی حدیث۔ یہ کتنی اہم چیز ہے، قرآن کے بغیر اسلام کا تصور بالکل نہیں ہے۔ تو اور ایک موقع پہ غدیر خم کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6225 میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میری اہل بیت۔ اور قرآن کے بارے میں فرمایا کہ قرآن نور ہے اور قرآن ہدایت ہے۔ ایک کتنی بڑی بات ہے کہ قرآن ہدایت ہے۔ جب انسان قرآن کو چھوڑ دے گا تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی، جب انسان قرآن کو پکڑ لے گا تو اس کو ہدایت ملے گی۔ اب قرآن کو پکڑنے کا کیا مطلب ہوا؟ قرآن کو پکڑنے کا مطلب اللہ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5033 میں کہ قرآن کو پڑھتے رہنا لازم کر لو، پڑھنا نہیں، پڑھتے رہنا لازم کر لو۔ اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1844 میں فرماتے ہیں کہ قرآن کی نگہداشت کر لو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور مثال دیا کہ قرآن سینے سے نکل جاتا ہے اس تیزی سے زیادہ جس طرح سے کسی اونٹ کی رسی کھوٹے سے ٹوٹ جائے اور اونٹ تیزی سے بھاگتا ہے، اس سے زیادہ تیزی سے قرآن سینے سے نکل جاتا ہے۔ ہم لوگ سنتے ہیں کہ حافظ قرآن سے فلانے وہ بھول گئے، وہ بھولے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے سے قرآن کو نکال دیا اس لیے کہ ان کے لیے قرآن کی اہمیت نہیں تھی۔ بچپن میں مدرسے میں قرآن ہم لوگ پڑھ کے آتے ہیں اور جب بڑے ہو کر کے بڑے پوسٹ عہدے پہ چلے جاتے ہیں تو قرآن بھول جاتے ہیں۔ بھولتے نہیں ہیں، کیونکہ قرآن کی قدر نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کو سینے سے نکال دیا۔ ایک مسلمان کا تصور بغیر قرآن کے نہیں ہو سکتا ہے، قرآن شریعت ہے۔ تو قرآن ایک اتنی اہم کتاب ہے کہ جس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے قرآن کتنی اہم ہے۔ قرآن کے لیے صرف 10 منٹ نکالنا ہے، لیکن قرآن میں ایک اور خوبی ہے، شروع میں آپ 10 منٹ نکالیں گے پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کتنا پڑھ رہے ہیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن شرط ہے کہ معنی اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ اب آج کل تو بہت آسان ہے، قرآن کو وہ جو قرآن یہاں مسجد میں رکھی ہوئی اس کو لے کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر جگہ پہ اس کو آپ ڈھو کے نہیں لے جا سکتے ہیں۔ اب سفر کر رہے ہیں، موبائل میں قرآن موجود ہے، ایک ایپ ہے اسلام 360، بہت اچھا ایپ ہے، یہ مسلکی تنازع سے یہ پاک ایپ ہے، اس کے اندر سارے مسلک کے لوگوں کے ترجمہ تشریح سب موجود ہے، جس کو آپ کو پڑھنا ہے پڑھ لیجئے۔ اتنی اچھا ایپ ہے کہ اس کو ضرور ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیے، اسلام 360۔ تو
قرآن جو ہے کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث نمبر 534 میں، اس میں 8 چیزیں فرمائی۔ 7ویں چیز قرآن کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن تمہارے حق میں اور تمہارے خلاف حجت ہے قیامت کے دن۔ یعنی جو شخص قرآن پڑھتا ہوگا دنیا میں، قرآن اس کے لیے حجت کرے گی اللہ تعالیٰ سے شفاعت کرنے کے لیے، اور جس شخص نے قرآن دنیا میں چھوڑ دیا ہوگا اس کے خلاف گواہی دے گی کہ یہ قرآن نہیں پڑھتا تھا۔ قرآن گواہی دے دے گی، اس سے بڑی وعید کیا ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے۔ سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30 میں وقال الرسول یا ربی انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، وقال الرسول، رسول فرمائیں گے یا ربی اے میرے رب، انا قوم اتخذوا، میری قوم نے ھذا القرآن مہجورا، قرآن کو پڑھنے کے لائق نہیں سمجھتی تھی۔ اب اللہ کے نبی شکایت کر دیں گے اگر اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن بخشش ہوگی، شفاعت تو کریں گے ہی، لیکن سوچئے کہ ہم کس طرح سے ان کے پاس حاضر ہوں گے کہ میری شفاعت کر دیجئے، ہم قرآن تو پڑھتے نہیں تھے، قرآن لے کے جاتے نہیں تھے۔ تو یہ کتنی بڑی وعید ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کتنی اہم کتاب ہے۔ یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی بھی دنیاوی قواعد اور ضوابط کا، اس میں دنیا کے قواعد اور ضوابط سے اس کو موازنہ نہیں کر سکتے ہیں، قرآن کو گرامر سے موازنہ نہیں کر سکتے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن میں عقل کا دخل نہیں ہے، یعنی عربی میں جیسا قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا بالکل ویسے ہی ماننا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے وقت نکالو، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، اور ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے، جو زبان تمہیں آتی ہے اس زبان میں ترجمہ پڑھ لو۔ مفتی اکمل صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اگر ایک آیت قرآن کی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، تو زیادہ قرآن پڑھنے سے اچھا ہے کہ ایک آیت پڑھ کے سمجھ لیا جائے۔ یہ کتنی اہم بات ہے۔ قرآن جو ہے وہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر کی آتھینٹیسٹی ہے۔ ہم لوگ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو اپنے زبان اطہر کو جلدی جلدی حرکت دیتے تھے کہ بھول نہ جائے، مطلب کچھ چیز چھوٹ نہ جائے، جلدی سے یاد کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی سورۃ القیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 16 اور 17 میں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ اپنے زبان مبارک کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں، قرآن کا جمع کرنا، حفاظت کرنا اور اس کا پڑھانا میرے ذمے میں ہے۔ سوچیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی لالچ ہوتی تھی قرآن کو پڑھنے کی۔ اب ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس نے اس کو چھوڑ دیا قیامت کے دن رسوائی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد مقتدی کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو ایک دن صحابی نے کہا کہ ہم لوگوں نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1386۔ بہت لمبی حدیث ہے، اس میں صرف قرآن کا پورشن ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لوگ لے گئے پکڑ کے، ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ ایک شخص اوندھے منہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر کے پاس ایک ایسا شخص کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں بڑا پتھر ہے، وہ اس کے سر پہ مارتا ہے، سر کچل جاتا ہے، پتھر دور چلا جاتا ہے۔ وہ شخص پتھر لانے جاتا ہے جب تک کہ سر تیار ہو جاتا ہے۔ یہ تو قیامت میں اور قبر کے بعد یہی ہوگا کہ ایک چیز ختم ہو جائے گی پھر شروع ہو جائے گی۔ وہ پتھر لے کے آتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر پتھر دور جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے ماجرا؟ تو وہ دونوں شخص نے بتایا کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا تھا اور رات میں وہ سویا پڑا رہتا تھا اور دن میں اس پہ عمل نہیں کرتا تھا، اور یہ اس کو سزا قیامت تک ہوتی رہے گی۔ قیامت میں تو جو حساب کتاب ہوگا وہ ہونا ہی ہے۔ تو یہ ہے، یعنی حافظ قرآن کے بارے میں
تھوڑی سی چیز میں بتا دیتا ہوں کہ حافظ قرآن کا مقصد کیا تھا۔ پہلا مقصد تو تھا کہ اس کو قرآن کو اس کے سینے میں محفوظ کر دینا، اس کی بہت اہمیت ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2914 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن حافظ قرآن صاحب قرآن سے، حافظ قرآن نہیں صاحب قرآن سے، صاحب قرآن میں حافظ قرآن بھی آتے ہیں اور ویسے لوگ جو ریگولر قرآن پڑھتے ہیں روزانہ وہ بھی آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ صاحب قرآن سے فرمائیں گے قیامت کے دن کہ قرآن پڑھتے جا اور بلندی طے کرتے جا جنت میں، یعنی قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے جا جیسے دنیا میں پڑھتے تھے اور اپنی جگہ جنت میں حاصل کر لیجئے۔ مطلب کیا ہوا کہ بچپن میں ہم لوگ یہ سنتے تھے حافظ شتابدی، حافظ راجدھانی، شبینہ میں ایک دن میں قرآن مکمل ہو جاتا تھا، بہت تیزی سے قرآن حافظ پڑھتے تھے۔ تو جو جتنا تیزی سے قرأت کرے گا اس کی منزل جنت میں اتنی جلدی آ جائے گی، اور جتنی جلدی منزل آئے گی اس میں فیسلٹی اتنی کم ہوگی، اور جتنے زیادہ دور قرأت کے ساتھ قرآن پڑھا جائے گا تو منزل جو ہے دیر میں آئے گی، اور جتنی دیر میں منزل آئے گی جنت میں حافظ صاحب قرآن کے لیے اتنا ہی فیسلٹی ہوگا، بہت زیادہ فیسلٹی ہوگی۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑا اللہ تعالیٰ نے انعام سے نوازا ہے صاحب قرآن کو، اس میں حافظ قرآن بھی ہیں دوسرے لوگ بھی ہیں۔ تو قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیارے نبی سے سورۃ المزمل سورہ نمبر 73 اور آیت نمبر 4 میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیے، یعنی قرأت کے ساتھ پڑھیے، ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ تو میں وہ بتا رہا تھا حدیث کی 3 چیزیں، یہ میں بتا رہا تھا حافظ قرآن کی اہمیت کیا ہے۔ تو پہلی تو اہمیت یہ تھی کہ وہ قرآن کو سینے میں محفوظ کر لیا جائے، اور دوسری اہمیت یہ تھی کہ حافظ قرآن جب ان کو قرآن یاد ہے تو کوئی چیز اگر دیکھیں غلط کرتے ہوئے کسی مسلمان کو تو وہاں پہ وہ ٹوک دیں کہ قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ عرب والوں کی زبان تو عربی تھی، اور پھر بھی وہ حافظ قرآن بنتے تھے، قرآن کو حفظ کرتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن تو ایک اسٹینڈرڈ چیز ہے نا، اس کو ویسے ہی سمجھنا ہے جیسے ہے۔ تو ان کے لیے تو بہت آسان تھا کسی کو بتا دینا کہ دیکھیں یہ ہے معاملہ، آپ ایسا کر رہے ہیں، ایسا قرآن میں لکھا ہے۔ لیکن عجم میں یعنی عرب کو چھوڑ کے باقی جگہوں پہ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب حافظ قرآن کو حفظ کرنے کے بعد اچھے سے عربی پڑھائی جائے اور قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھایا جائے۔ یہ دوسرا مقصد تھا۔ اور تیسرا مقصد تھا قرآن کو فجر کی نماز کے ساتھ لنک کر دیا، اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غاسق اللیل وقرآن الفجر انا قرآن الفجر کان مشہودا۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھو، لدلوک الشمس، سورج غروب ہونے سے، الی غسق اللیل، رات کی اندھیری تک، و قرآن الفجر، اور صبح کا قرآن، انا قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کے قرآن میں یعنی فجر کی نماز میں جب قرأت ہوتی ہے تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں سننے کے لیے۔ تو یہ مقصد کیا تھا؟ یہ مقصد یہ تھا کہ جب فجر کی نماز پڑھائی جائے اور سورہ فاتحہ کے بعد پہلے دن جب سورہ بقرہ شروع کیا جائے تو وہ کنٹینیو چلے، حتیٰ کہ آخری میں وہ سورہ ناس تک پہنچ جائے۔ 5 سے 6 مہینہ لگے گا، پوری قرآن مکمل ہو جائے گی۔ یہ قرآن کا مقصد تھا۔ فجر کی نماز کے ساتھ قرآن کو جوڑ دیا گیا ہے۔ سال میں 2 بار قرآن اس طرح سے مکمل ہو جائے گا، 1 بار قرآن کم از کم تراویح میں سن لیں گے، تو قرآن کی تشہیر بھی ہو جائے گی۔ پڑھنے والے جو حافظ قرآن ہیں ان کو قرآن یاد بھی رہے گا آسانی سے، اور جو مقتدی سنیں گے ان کے اوپر ایک چیز آ جائے گی کہ یہ قرآن ہے، ہمیں بھی قرآن پڑھنا چاہیے، ہمیں بھی سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ جب قرأت ہوتی ہے تو ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ اس قرآن میں کیا لکھا ہے۔ تو ابھی کیا ہے کہ زیادہ تر حفاظ قرآن ایسے ہیں جن کو قرآن تو بہت اچھا یاد ہے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کیا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ تو اور جبکہ ابھی مدرسے میں جب انگلش کی پڑھائی ہوتی ہے، فارسی کی پڑھائی ہوتی ہے، تو اس کو ایسا پڑھایا جاتا ہے کہ انگلش پڑھ لیتا ہے اور اس کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انگلش کیسے پڑھا جاتا ہے، اس میں کیا ہے، اور فارسی کیسے پڑھا جاتا ہے، اس میں کیا ہے۔ لیکن عربی جب پڑھا جاتا ہے تو کچھ نہیں، عربی پڑھ لیا تھا الحمدللہ رب العالمین، پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ تو یہ قرآن ہے جس کو ہم لوگوں کو پکڑنا ہوگا
اور قرآن اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا ہے سبق حاصل کرنے کے لیے، قرآن کو آسان کر دیا ہے یاد کرنے کے لیے، قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ اور ابھی جو میں نے باتیں بیان کی اس میں جو غلطی ہوئی ہوں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ معاف فرما دے، اور جو اچھی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے، اور آپ لوگوں کو کوئی بات بری لگی ہوگی تو آپ لوگ درگزر کر دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد